مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی علاقے میں جلسے کے دوران کہہ دیا کہ بچوں کو پڑھایا کرو، علم حاصل کراؤ، تو ایک بابا بیچ میں کھڑا ہوا کہتا مولوی صاحب کیا ہم نے بچہ نو بھوکا مارنا ہے مولوی بنا کے؟ یعنی بچے جو ہوتے ہیں وہ اگر دین پڑھیں گے تو بھوکے مریں گے، آگے کوئی سکوپ نہیں ہے ان کا۔ تو میں نے کہا بھلے مانس مجھے یہ تو بتا کہ دنیا میں کبھی کہیں سنا ہے ریڈیو میں، ٹی وی میں، اخبارات میں یا ویسے زبانی کلامی کوئی خبر آئی ہو کہ کسی علاقے میں کوئی مولوی بھوک سے مر گیا ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آج تک کوئی خبر سنی ہے کہ کسی علاقے میں مولوی بھوک سے مر گیا؟ پھر وہ کہتے تھے ہاں یہ ضرور سنا ہوگا کہ فلاں علاقے میں مولوی زیادہ کھا کے مر گیا، زیادہ کھا کے مر گیا، بھوک سے نہیں مرے گا۔ یقین مانیے میں صبح سے آیا ہوں اور جہاں مجھے ٹھہرایا ہوا ہے کسی بزرگ کا گھر ہے، میرا خیال ہے وہ کن کا گھر ہے؟ یہ ان کے بڑے بھائی ہیں حاجی اکرم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریب کی رحمت کرے۔ میں یعنی اتنے گھنٹے ہو گئے صبح سے لے کر اب تک، بمشکل کوئی 15-20 منٹ میں فارغ بیٹھا ہوں گا، ایک چیز جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، وہ چیز جاتی ہے تیسری آ جاتی ہے۔ ابھی یقین مانیے ناشتہ اٹھا کے گئے اور پھر بندہ پوچھنے آ گیا کھانا لاؤں، تو میں نے کہا بھی جو کھانا تیار ہی تھا تو ناشتہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر اب وہ اصل میں استاذ نے ہمیں نہ سکھلائی نہیں ہے اور یہ سب دین کی برکتیں ہیں۔ میں نے کہا لے آؤ کھانا یار، دیکھی جائے گی، لے آؤ۔ کھانا بھی لے آئے، ماشاءاللہ کیا بہترین چاپیں بنائی تھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو رحمتوں سے، برکتوں سے، فضل سے بھر دے۔ یہ صرف دین کی برکت ہے، صرف دین۔ اللہ کی قسم مجھے وہ وقت یاد ہے 79 میں جب میں کراچی گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ قاری خلیل کون ہے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ میری وہاں جان پہچان تھی۔ کوٹ روڈ میں ایک مسجد ہے، کوٹ روڈ کے اوپر بڑی اہل حدیثوں کی مسجد ہے۔ میں اسٹیشن سے اترا، رکشے والے سے کہا کہ جو بھی اہل حدیثوں کی مسجد ہو مجھے وہاں لے جا۔ وہ مجھے اسی مسجد میں لیا۔ وہاں آپ کے فیصل آباد کے قریب ایک علاقہ ہے سمندری، حافظ ثناء اللہ ضیاء صاحب ہوتے ہیں، وہ اس وقت وہاں امام تھے۔ میں ان سے جا کے ملا، میں نے کہا میں یونیورسٹی میں پڑھنے آیا ہوں، یہاں میری جان پہچان نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ میں ہاسٹل کو افورڈ کر سکوں، میں ہاسٹل میں فیس نہیں پے کر سکتا، ہاسٹل کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، مسجد والے مجھے مفت رہنے کی جگہ دے دیں، باقی میں کھانا پینا انشاءاللہ ٹیوشن پڑھا کے یہ کر کے میں اپنا کر لوں گا۔ اس نے تو حامی بھر دی، لیکن شام کو جب انتظامیہ والے آئے، اللہ کی قسم انتظامیہ والوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے اجازت دے دی، اگر یہ رات کو گھڑی اتار کے پنکھا اتار کے چلا گیا تو کون دے گا؟ انہوں نے کہا آپ میری تنخواہ سے کاٹ لینا، آپ میری تنخواہ سے کاٹ لینا۔ میں وہاں رکا رہا 6-7 مہینے، اور آج وہ وقت ہے کہ وہی انتظامیہ جو کہتی تھی کہ کہیں یہ پنکھا نہ اتار جائے، گھڑی نہ اتار جائے، اللہ نے وہ وقت دکھایا ہے کہ کوئی چندہ کرنے والے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جاؤ قاری خلیل سے تزکیہ لکھوا کے لاؤ۔ یہ صرف دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ ترقیاں، یہ خوشحالیاں، یہ سب دین کی وجہ سے۔ میرے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، جبکہ اس وقت کرایہ 8 آنے بسوں میں ہوتا تھا، کراچی کے اندر بسیں چلتی تھی، 8 آنے کرایہ ہوتا تھا، میرے پاس اللہ کی قسم وہ 8 آنے بھی نہیں ہوتے تھے، اور میں کھڑا رہتا تھا، گھنٹوں کھڑا رہتا تھا، کوئی موٹر سائیکل والا
مجھے لفٹ دے کر پیچھے بٹھا لے، اور اب اللہ مجھے ہوائی جہاز سے بھیجتا۔ یہ صرف دین کی برکت ہے، دین کی۔ اور آپ کہتے ہو بچے پڑھائیں گے تو بھوکے مریں گے، یہ سب دین کی برکت۔ آپ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کرو، آپ کے بیٹے کی شادی ہو، یہی سٹیج لگا ہو، آپ کا بیٹا بھی بیٹھا ہو دولہا بن کے، اور نواز شریف آ جائے، زرداری صاحب آ جائے، عمران خان آ جائیں، اور یہ قمر جاوید باجوہ صاحب آ جائیں، ہر کسی کے ہاتھ میں نوٹوں کے ہار ہوں یا پھولوں کے ہار ہوں، وہ آپ کے بچے کے گلے میں ڈالتے جائیں۔ یقین مانیے صبح تو آپ علاقے والوں سے بات ہی نہیں کریں گے، آپ علاقے والوں سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے کہ میری شادی میں آرمی چیف آیا ہے، عمران خان آیا ہے، نواز شریف آیا ہے، زرداری صاحب آئے ہیں، میرے بیٹے کے گلے میں اس نے پھولوں کے ہار ڈالے ہیں۔ لیکن آنکھیں بند کر کے تصور کرو اس عزت اور وقار کا بھی، اور اس عزت و وقار کا بھی جس دن اللہ رب العالمین ساری کائنات میں ساری دنیا جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آ چکے، جتنے لوگ آئیں گے، وہ سارے موجود ہوں گے۔ بیچ میں کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی چیز حائل نہ ہوگی، سب ایک دوسرے کو دور دراز تک دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والد کو بلائے گا اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ تاج رکھے گا۔ اس عزت کا گمان تو کرو ذرا، سوچو تو صحیح وہ کیا عزت ہے جو اللہ آپ کو دینے والا ہے۔ آپ کہتے ہو یہ مدرسے کے بچے ہیں، بس ایسے بچے اللہ رب العالمین ہر کسی کو دے، ہر کسی کو۔ یہ تو آپ کے لیے سچی بات ہے، اس وقت اس کی قدر ہوگی۔ آپ ایک بچے کو ڈاکٹر بنا کے دیکھ لیں، انجینئر بنا کے دیکھ لیں، پروفیسر بنا کے دیکھ لیں، جو مرضی بنا کے دیکھ لیں، لیکن وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ پروفیسر آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ لیکن احادیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ رب العالمین حافظ قرآن کی سفارش سے 10 ایسے بندوں کو جن پر دوزخ کا فیصلہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہو چکا ہوگا، اللہ معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور آج آپ کہتے ہیں یہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا سبب ہے؟ دیکھیے آج جو دنیا میں بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو جھنڈے والی کالی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، وہ جب کسی جگہ جاتے ہیں، اسٹیج سے لے کر وہاں تک جہاں ان کی گاڑی رکتی ہے، وہاں تک ایک ریڈ کلر کا قالین بچھایا جاتا ہے، کارپیٹ بچھایا جاتا ہے تاکہ ان کے جوتے کو مٹی نہ لگے۔ وہ گاڑی سے، اور وہ بیچارے اتنے معذور ہوتے ہیں، گاڑی کا دروازہ خود نہیں کھول سکتے، گاڑی کا دروازہ خود نہیں کھول سکتے، زور لگتا ہے نا بھائی، اتنی طاقت تو ہے ہی نہیں بیچاروں کے، معذور ہے، بیٹھا رہے گا، ڈرائیور خود اٹھے گا، ادھر سے نکل کے بھاگے گا، اس کی طرف آئے گا، دروازہ کھولے گا، پھر ہاتھ سے اشارہ کرے گا، پھر سرکار باہر آئیں گے، اور پھر وہ ریڈ کارپیٹ پہ پاؤں رکھے گا اور وہاں سے چلتا 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 اسٹیج پر آئے گا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار کتنی عزت ہے اس بندے کی، کتنی عزت ہے۔ سچی بات ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کی عزت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کارپیٹ بچھا ہی اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ناپاک قدم میری زمین پر ہی نہ پڑے، زمین پر ہی نہ پڑے۔ آپ کہتے ہیں یہ اتنا عزت والا ہے، وہ اس پہ چل کے اسٹیج پر آتا ہے، آپ کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے۔ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے تھوڑا تصور کیجئے اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب دین کا طالب علم دین پڑھنے کے لیے
اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں، اپنے اس ادارے میں پڑھنے جاتا ہے، اس کے گھر سے لے کر اس کے مدرسے تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔